من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر زہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ ایسی وہمی باتوں کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں کچھ خبر نہ ہو۔ محترم سامعین، یہاں آخر میں آپ نے سنا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہاں ایک نام آیا ہے بحیرہ، ایک نام آیا ہے سائبہ سین کے ساتھ، اور ایک نام آیا ہے وسیلہ، اور ایک نام آیا ہے حام۔ یہ چار نام آئے ہیں۔ پہلے تو مختصر ان ناموں کی تشریح کر لیتے ہیں۔ بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ بحیرہ وہ مادہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا گیا ہو۔ جیسے آج کے زمانے میں کسی کے گھر جانور ہے تو اس جانور کو بتوں کے نام پر تو نہیں، آج کے زمانے میں درباروں، مزاروں، قبروں کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے۔ تم کہو گے یہ تو اللہ پاک بتوں کے نام پر منع فرما رہے ہیں، قبروں کے نام پر کب منع کیا ہے؟ پیارے بھائی، اللہ کا غیر جو بھی ہے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں۔
تو بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ چارہ وغیرہ تو ڈالا جائے، پانی ڈالا جائے، لیکن اس کا دودھ دو کر درباروں پہ دیا جائے، خود نہیں پینا، نہ بیچنا ہے۔ تو فرمایا یہ پہلے زمانے کے جو جہل لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، انہوں نے اس کو منسوب کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نفی فرما رہے ہیں ان بے وقوف احمق لوگوں کو، کب اللہ نے حکم دیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک صائبہ، وہ سانڈ، پنجابی میں سڈا بھی کہہ دیتے ہیں، دربار کے نام پر وقف کر دیا ہو۔ تیسرا جانور ہے وسیلہ۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو مسلسل مادہ بچہ جنتی ہو۔ کہتے ہیں یہ اونٹنی بڑی بختوں والی ہے، اسے بھائی بتوں کے نام پر جا کر چڑھاوے کے طور پر وقف کر دو۔ حام وہ نر اونٹ جو چڑھاوے کے طور پر بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک نفی فرما رہے ہیں کہ نہ میں نے بحیرہ کو کے متعلق فرمایا، نہ میں نے صائبہ کے متعلق، نہ وسیلہ کے متعلق، نہ حام کے متعلق۔ اب قرآن کی آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ، آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہ جب سنگ لگتے ہیں نا، سنگ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ عرس۔ ہاں جی، اس موقع پہ ایک مہینہ پہلے لین لگی ہوتی ہے جانوروں کی، اور اس جانور کے ساتھ، ہر جانور کے ساتھ ایک جیب ہوتی ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ تھیلے لٹکائے ہوتے ہیں، تھیلے گٹو لٹکائے ہوتے ہیں۔ تو جس گلی، جس محلے سے وہ جانور گزر رہے ہوتے ہیں، اے بھائی پیر باؤ سلطان دے جانورن جیڑا کوئی صدقہ خیرات پاونے نے اندے وچ پاؤ۔ کیا خبر ٹھیکیدار نے ایسے ٹھیکے پہ لے کر گھما رہا ہو۔ تو پیارے بھائیوں، یہاں ایک باریکی کی بات ہے سمجھنے کی۔ یہی بات تھوڑا سا پیچھے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ تم ہمارے اولیاء کو نہیں مانتے۔ وہ اولیاء سے کیا مراد؟ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، سورۃ نوح کے اندر دیکھو، لا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ یہ سورۃ نوح 29واں پارہ، آیت نمبر 23۔ یہاں ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، مختصر تشریح کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام شیس ہے، وہ بھی اللہ کا نبی، اور پھر اس کی جو اولاد ہے 5 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ ود، دوسرے بیٹے کا نام سوا،
تیسرے بیٹے کا نام یغوث، چوتھے بیٹے کا نام یعوق، پانچویں بیٹے کا نام نصر۔ یہ میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، میں نے حوالہ بھی دیا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ اللہ کے ولی۔ یہ آج جو مزاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ 5 کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اولیاء تھے۔ آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے مرنا ہے۔ کسی نے کہا نا، نہ ولی رہے نہ نبی رہے، نہ ولی رہے نہ نبی رہے، نہ خود حضرت علی رہے، یعنی مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ تو ہر کسی نے چکھنا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ 5 اللہ کے اولیاء، 5 بزرگ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو عبادت خانے جن میں یہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے چاہنے والوں نے غم مناتے ہوئے، کیونکہ محبت اتنی تھی، اولیاء سے محبت کرنی چاہیے، اتنی محبت تھی، انہوں نے وہ دروازے بند کر دیے۔ یاد رکھو، جس کمرہ کے اندر صفائی نہیں ہوتی، اس کمرہ میں مکڑی آ کر جالا تنتی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں شیطان آ کر حملہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، شیطان جس کو ورغلاتا ہے، اس کو اسی کے روپ میں ورغلاتا ہے۔ تاجر ہے، تجارت کے روپ سے ورغلائے گا، عالم ہے، علم کے نقشے سے ورغلائے گا۔ اب شیطان ان کے پاس آیا ایک بزرگ کی صورت میں، بابے کی صورت میں، کہنے لگا تم اولیاء کے جو یہ خانگاہیں ہیں، ان کو تم آباد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی وہ وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم اس طرح کرو، وہ تو چلے گئے لیکن ان کے نقش و نین جو ہیں وہ تو تمہیں یاد ہے، پتھر اٹھا کے لے آؤ، اسی طرح ان کی تصویریں بناؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، جہاں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں وہ بت، وہ تصویریں وہاں رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دی۔ اب شیطان کہنے لگا تصور یہی کرو کہ بابے اور ہی بیٹھے نے، پھر تم اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ اسی طرح ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر شیطان آیا کہ تم اپنے بابے بزرگوں کے قریب بیٹھتے تھے نا، تم اس کے بھی قریب بیٹھا کرو، اس کے تھوڑا قریب بیٹھنا ہے۔ یہ تو تصور ہے، اصل میں تو اس کے قریب بیٹھنا ہے نا، وہ جو وفات پا گئے ہیں، قریب آ گئے۔ پھر تم ہاتھ بھی چوم لیا کرو۔ ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ پھر آج کے زمانے کے اندر لوگ جو کہہ دیتے ہیں یہی جملہ شیطان نے کہا تھا، کیا کہ انہاں بڑیاں محنتاں کیتی ہوئیاں نے، اے بڑے پہنتے ہوئے نے، انہاں بڑیاں محنتاں کیتی ہوئی ہیں، اے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی محنت سے تمہیں خدا ملا ہے، ان کو سجدہ کر لو۔ ان کو تھوڑا کرنا ہے، پہلے کیا کہا؟ ان کو سجدہ کر لو۔ پھر کیا کہا؟ ان کو تھوڑا کرنا ہے، سجدہ تو ان کو کرنا ہے لیکن تصور یہ کرنا ہے۔ پھر آگے کون سا جملہ ہے کہ اساڈی خدا سندا نہیں، انہاں دی خدا استغفر اللہ لا حول ولا قوة۔ آج کے زمانے کے اندر اسی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے انہوں نے پتھروں کے بت بنا لیے تھے، اور آج کا جو مشرک ہے قبروں پہ جا کر مزاروں پہ وہی سجدے کرتا ہے جو سجدے اس دور کے مشرکین نے ان 5 بزرگوں کو کیے تھے۔ اور اس کے توڑ کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اور جو لوگ آج اولیاء کے بارے میں توحید پرستوں کو تانا مارتے ہیں، یہی تانا
یہی گلا یہی شکوہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جاتا تھا کہ تم اللہ کے اولیاء کو نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام فرماتے میں مانتا ہوں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن وہ تو قبروں میں ہے، یہ تو بت ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو تم حق دے رہے ہو ان کو، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ آج کا مشرک بھی اسی طرح کہتا، اگر کوئی قاری صاحب قرآن پڑھ کر بات سمجھا دیں، او جی تسا پیراں نو نہیں مانتے، تسی گستاخ ہو۔ ارے اللہ کے بندے، بات یہ ہے، میں بات عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح اس دور میں لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر یہ جانور بتوں کے نام پر، اور بت کون سے تھے؟ ابھی میں نے تشریح کی ہے، اولیاء کے فوٹو کو بت کہا جاتا ہے۔ اولیاء کے فوٹو بنائے ہوئے تھے۔ یہ کیمرے والے اس زمانے میں نہیں تھے، نہیں تو پتھروں کے نوتے یہی تصویریں لگا دی جاتی۔ جدید زمانہ ہے، جیسا کہ آج کل بعض مساجد میں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر لگی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کہا جائے یار اللہ کا گھر ہے، تصویر، او بھائی تسی اللہ کے پیر کو نہیں مانتے، اللہ کے ولی کو نہیں مانتے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ او بھائی اللہ کا ولی تو ہے، اللہ کے ولی کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ اس کی تصویر کو سجدہ کرے۔ مسجد کے اندر اس کی تصویر لگا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس گھر کے اندر تصویر ہو، کتا ہو، اس گھر پہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، بات نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں بات عرض کر رہا تھا، یہ جانوروں کو لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے، پھر چڑھاوے کے طور پر کوئی جناب والا گھی دے رہا ہے، کوئی شکر دے رہا ہے، کوئی اس وہ جو جیبیں بنی ہوئی ہیں نا تھیلے لٹکے، کوئی پیسے ڈال رہا ہے، یہ اللہ کا غیر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری بدنی عبادت بھی صرف تیرے لیے، میری زبانی عبادت بھی صرف تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی صرف تیرے لیے۔ پیارے بھائی، اگر بدانہ بھی دینا ہے، پھلی کا دانہ بھی دینا ہے، صرف اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا جائے گا، وہ شرک ہوگا۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، آج بھی درباروں پہ مرغا چل رہا ہے جی، کہاں سے ہے؟ او فلانے رمضان آن کے دیتا ہے، اے پیران دی قبر واسطے، دربار واسطے وقف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیسی گھیو آندا پیا جی، وقف ہے، ملنگ اور یاب کھاون نو لگے ہوندے۔ انسان سمجھتا بھی نہیں۔ ادھر ہمارے قریب ایک وہ سیلاب آیا تو 4 کپڑے جو ہے پانی بہا کے لے آیا، تو یاروں کو پتہ چلا، انہوں نے دربار بنا دیا، اور نام کیا رکھا؟ پیر لوڑے شریف۔ میں خود وہاں گیا ہوں، پیر لوڑے شریف، میں بھی وہاں چلا گیا۔ میں نے کہا یہ پیر صاحب کا کوئی شجرہ نسب بھی ہے آپ کے پاس؟ جی ہم کو نہیں جانتے، ہمیں اتنا پتہ ہے خواب کے اندر پیر صاحب نے ہمیں زیارت کرائی ہے کہ میں لوڑ کے آیا ہاں۔ واہ بھائی، پیر اپنے آپ نو بچا نہیں سکیا، میں لوڑ کے آیا ہاں، مینوں بچا لو نہیں تھے اللہ دا عذاب آ جا منا۔ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اور اللہ کی شان، پھر کیا ہوا؟ پھر پورے جنگ سے لوگ چڑھاوے کے طور پر ہزاروں کی تعداد میلہ لگ گیا، بھئی پیر اور لوڑ کے آئے۔
میلہ لگا اور وہاں دنیا پہنچ رہی ہے اور یہ پیسے بٹور رہے ہیں، اتنا پیسہ ہوا حتیٰ کہ مامے نے اپنے بھانجے کو پیسے کی تقسیم پہ قتل کر دیا، پیسے کی تقسیم پہ قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب ماشاءاللہ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ایک اور طریقہ ہوا، اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد پانی اور زیادہ آیا، انہوں نے وہ کپڑے اٹھا کر تقریباً 1 مربع دور جا کر پھر دفنا دیا کہ پیر اور یوں اتھے آ گئے۔ میں قرآن آگے رکھ کر سچی باتیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے قریب کی بات ہے، تقریباً 1 یا 2 میل کا فاصلہ ہے، بس زیادہ نہیں۔ میں خود وہاں گیا ہوں پیر اور اتھے آ گئے۔ لوگ غور بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر سجدے ہو رہے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اس دور میں نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے، آج ہمیں کہا جاتا ہے تم اولیاء کو نہیں مانتے۔ انہوں نے بھی کہا تھا اولیاء کو مانتے ہیں، پر یہ تو اولیاء نہیں ہے نا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن یہ حق تو اولیاء کا نہیں ہے۔ یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ صرف ایک اللہ کا۔ منتیں مرادیں کس کے سامنے؟ ایک اللہ کے سامنے۔ نیاز کس کی؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ پاک یہاں نفی فرما رہے ہیں، لوگ غور بھی نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ شروع میں آپ نے سنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر زہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ شان نزول اس کا یہ ہے، جب حج فرض ہوا، صحابہ اکرام نے حج ادا کی، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دفعہ جو حج ادا کی ہے کیا ہر سال ہم پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ وہ تین چار دفعہ اس صحابی نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جس کا مفہوم یہ ہے اگر میں کہہ دیتا ہاں اگلے سال پڑھیں گے پھر فرض ہو جاتا ہر سال کے لیے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرما دیا، فرمایا وہ سوال نہ کرو۔ کیوں؟ وحی کا دروازہ کھلا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے پریشانی آئے۔ اور پھر اللہ نے مثال دی کہ پہلے وقتوں میں پہلے نبیوں کی امتیں ان نبیوں سے پوچھا کرتی تھی، لیکن جب وحی کے ذریعے جواب ملتا پھر وہ الجھن میں پڑ جاتے، وہ کہتے اب ہم گھبرا گئے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ فرمایا جتنی شریعت بتائی جائے اضافی باتیں نہ پوچھو، پھر جب تمہارے اوپر مقرر ہو جائے پھر پریشان ہو جاتے ہو۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں لوگ اسی طرح کرتے ہیں، جی موسیٰ علیہ السلام دی اما دا کے نہ آئی، بھائی قبر میں یہ سوال ہونا ہے، قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے۔ او جی نوح علیہ السلام دی جیڑی بیڑی آئی وہ کیڈی وڈی آئی، ان دے کوٹھے کتنے آن، ان دے جانور کتنے آن، بھائی یہ سوال ہونے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام دے زمانے کا وہ جن کتنا بڑا تھا جو اس کو لے کے آیا تھا ملکہ بلقیس سلیمان نال شادی کیتی ہے کہ کوئی نہیں کیتی؟ کیا بات ضرورت ہے؟ او جی یوسف علیہ السلام وہ جس لے جیل گئے بعد رہا ہوئے وقت بادشاہ بنے، عمر بی بی زلیخا شادی کیتی ہے کہ کوئی نہیں کیتی؟ اللہ پاک منع فرما رہے ہیں، فرمایا ان باتوں کے پیچھے پڑو جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ اچھا اللہ کی شان، یہ سوال بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن بیچاروں کو نماز بھی نہیں آتی، جن بیچاروں کو غسل کے فرائض بھی نہیں آتے، وضو کے فرائض بھی نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، جن کی ضرورتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جیسا کہ سین کے اندر قیمتی سامان پڑا ہے، فرنیچر پڑا ہے،
کرسیاں میز وغیرہ وغیرہ قالین پڑا ہے اور برتن بھی پڑے ہیں۔ اب اچانک بارش آ گئی، ہر طرف پانی پانی ہے۔ اب آدمی جو ہے وہ میز کرسیاں قالین اٹھا کر کمرے میں رکھ رہا ہے۔ ایک آدمی کہے یار یہ چمچ پڑی ہے یہ کیوں نہیں اٹھاتے، یہ گلاس پڑا ہے یہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی بچانا تو ان کو بھی ہے، لیکن ان سے زیادہ ضروری وہ چیزیں ہیں جن کا نقصان کا خطرہ ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے، لوگ ان الجھنوں میں پڑتے ہیں جن کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جن کی ضرورت ہے پہلے ان کے پیچھے پڑو۔ غسل کے فرائض پوچھو، نماز کے فرائض پوچھو، حلال حرام کی پہچان پوچھو، روزی کمانے کے طریقے پوچھو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔